تو اللہ تعالیٰ اپنا منشا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دے کر بھیجا. اللہ تعالیٰ اپنے منشے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، حدیث قدسی کہتے ہیں، حدیث احسان کہتے ہیں. جس طرح یہ حدیث جو ہے نا، اس سے ہم کو اللہ کا منشا معلوم ہوتا. اور یہ بخاری شریف اور مسلم کی حدیث ہے، یہ ہر ایک کا اتفاق ہے. یہ حدیث میں بخاری شریف یہ ضعیف حدیث نہیں ہے، یہ تصوف کی بنیاد ہے. اولیاء اللہ اس کو تصوف کی بنیاد بنائے. جس طرح اور اس کو یعنی جس طرح سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، اسی طرح حدیث جبرائیل ام الحدیث ہے. جو مقام قرآن مجید میں سورہ فاتحہ رکھتا ہے، اسی طرح احادیث میں حدیث جبرائیل وہ مقام رکھتی ہے. یہ حدیث کو اولیاء اللہ بیس بنائے. پورا اللہ کا منشا اس حدیث پہ سے ہم کو معلوم ہوتا کیا ہے اللہ کا منشا، اگر حدیث کو ہم سمجھیں گے تو یہ ایک حدیث جو ہے نا، پوری حدیث ایک کہانی کی طرح یاد کرنا ہے. حدیث ہمارے کو جس طرح سورہ فاتحہ بچے کو یاد رہتا نا، کم از کم اردو زبان میں ہم کو اس کا ترجمہ تو یاد رہنا کم سے کم انشاءاللہ. یہ وہ حدیث ہے، یہ کوئی معمولی حدیث نہیں ہے. اللہ کا منشا ہے یہ حدیث پہ. اگر یہ حدیث نہیں معلوم تو پھر کچھ بھی نہیں معلوم ہے. یہاں تک کہ پورے قرآن مجید کی تفسیر یہ حدیث کے اوپر، یہ حدیث کی تفسیر کا بھی پورے قرآن مجید. یہ جو حدیث جبرائیل ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ حدیث. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ پہ تشریف فرماتے، اچانک اجنبی شخص تشریف لائے. وہ اجنبی اس لیے تھے کہ وہ مدینے کے نہیں تھے اور ان کے اوپر سفر کے کوئی آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے. کیونکہ مدینہ شریف جب اتنا تھا، آج جو مسجد نبوی ہے نا، آج جو گئے والوں کو معلوم ہے جتنی ہے نا، اتنا ہی شہر تھا پہلے وہ زمانے میں. سب ایک دوسرے کو پہچانتے تھے. مثال کے طور پہ پریوار ٹاؤن ہے، پریوار ٹاؤن میں کتنا ہے، زیادہ لوگ نہیں رہتے، بالکل تھوڑے بہت سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. ایسی ایک مدینہ شریف بھی زیادہ بڑا نہیں تھا اس زمانے میں، تو سب ایک دوسرے کو پہچانتے تھے. لیکن وہ جو صاحب آئے اچانک، جو اجنبی شخص آئے، وہ مدینے کے نہیں تھے وہ، اور ان کے اوپر سفر کے کوئی آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے. یعنی اس دور میں ریت کا سفر ہوتا تھا، اونٹ پہ سفر ہوتا تھا، پیدل سفر ہوتا تھا. تو جب مسافر آتے تھے، جب سفر سے کوئی آتے تھے تو ان کے اوپر پورے یعنی بال بکھرے ہوئے رہتے تھے، یعنی پورے سر یعنی جسم پر ریتی لگی ہوئی رہتی تھی. ایک اثر ایسا کوئی یعنی صاف شفاف لباس ہے، پورا سیاہ بال ہے، نورانی چہرہ ہے، بالکل ایسا، بالکل جیسا دولہے کو تیار کر کے لا کے کیسا بٹھاتے اسٹیج پہ، ویسا ایک شخص آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سلام عرض کیے کر کے آگے اتنے قریب بیٹھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانے مبارک سے اپنے زانوں کو لگا کے بیٹھ گئے، اتنا قریب آ گئے. آگے وہ شخص سوال کرتا ہے، مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نماز قیام کر، روزہ رکھ، زکوٰۃ ادا کر اور حج ادا کر. یہ اسلام ہے. تو سائل صدقتا یا رسول اللہ فرماتا، سچ فرمایا آپ یا رسول اللہ. تو صحابہ اکرام پریشان ہو جاتے، تعجب کرتے، سائل سوال بھی کر رہا ہے پھر تصدیق بھی کر رہا. بات اب کوئی آگے ہم سے سوال کرے ہم اس کا جواب دینے کے بنے سچ فرمایا آپ بولے تو کیا بولتے، ارے نو تصدیق کر رہے، میرے کو معلوم تھا تو پوچھے کیوں، معلوم تھا تو شخص پوچھا کیوں؟ پھر اللہ منشا بتا رہا ہے یہاں پر اپنا، اللہ منشا بتا رہا اپنا. اسلام کیا ہے یا رسول اللہ؟ جب آپ جواب دے رہے صدقت یا رسول اللہ بھی فرما رہے وہ شخص، وہ اجنبی شخص، سچ فرمایا آپ یا رسول اللہ. پھر دوسرا سوال کرتا ہے سائل، ایمان کیا ہے یا رسول اللہ؟ مل ایمان یا رسول اللہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے. یہ ایمان، اس لیے ایمان کی دو شرطیں ہیں، زبان سے اقرار کرنا
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں، اور اس کے یقین دل میں رہنا. پھر وہ سائل صدقت یا رسول اللہ فرمایا. پھر صحابہ کرام حیرت کرے، سائل سوال بھی کرتا ہے پھر جواب بھی دیتا ہے. سائل سوال بھی کرتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے. پھر تیسرا سوال کرتا ہے سائل، مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک ترہ فإن لم تکن ترہ فإنہ یراک. تو عبادت ایسی کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا پھر ایسی نہیں کر سکتا یہ سمجھ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. یہ احسان ہے. پھر ساحل صدقت یا رسول اللہ فرمایا، سچ فرمایا آپ نے یا رسول اللہ. پھر صحابہ کا نام حیرت کرے، ساحل سوال بھی کرتا ہے پھر جواب بھی دیتا ہے. یہ منشا بتا رہا اللہ تعالیٰ یہاں پہ، یہ منشا بتا رہا اپنے. تو چوتھا سوال کرتا ہے ساحل، قیامت کب آئیں گی یا رسول اللہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کی ہے. خاموشی اختیار کر کے فرماتے کہ ساحل، یہ جو سوال ہے اس میں ساحل یعنی جو سوال کرنے والا اور جواب دینے والا دونوں برابر ہے. جب سے میں 3 بار جواب دیا، تم صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ بولے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دونوں برابر ہے، تم سوال بھی کرے جواب بھی دے رہے. تو لہٰذا قیامت کے دن کو اللہ تعالیٰ پوشیدہ رکھا، میں اس کو نہیں بتا سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چند نشانیاں ہیں قیامت کے بتلا دیتا ہوں. قیامت کا دن کا نہیں پتہ ہے کب ہے قیامت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پوشیدہ رکھا. تو اب نہیں ہے، میرے کو نہیں معلوم نہیں بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں اس کو نہیں معلوم نہیں بولے کہ ساحل یعنی سوال کرنے والا اور جواب دینے والا دونوں اس میں برابر ہے. چند نشانیاں بتلا دیتا ہوں قیامت کی، بلکہ آپ کیا کریں. یعنی ننگے پیر اونٹ چرانے والے بڑی بڑی عمارتیں بنا کر ایک دوسرے پر فخر کریں گے. ننگے پیر اونٹ چرانے والے یعنی بالکل چروائے، بکریاں اونٹا چرانے والے بڑی بڑی عمارتیں بنا کر ایک دوسرے پر فخر کریں گے. آج نہیں ہے سعودی دبئی میں کیسے عمارت ہیں، وہ پورے اونٹا چرانے والے، پورے وہ بکریاں چرانے والے، پورے وہ نہیں. اب اللہ تعالیٰ وہاں پہ یعنی دولت کا انبار لگا دیا، وہاں پہ تو پیسے والے بن گئے وہ نہیں. قیامت کی نشانی ہے بڑی بڑی عمارتیں. تو 100 منزل بناتا ہوں، میں 150 بناتا ہوں، میں 200 بناتا ہوں، میں 250. یہ چل رہا ہے بس نے. برج خلیفہ سے بھی بڑی عمارت بن رہی ہے. تو اور فرماتے ہیں کہ لونڈی اپنے آقا کو جنیں گی، یعنی لونڈی اپنے آقا کو جنیں گی سے مراد. دوسری نشانی بتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد نافرمان ہو جائے گی. اولاد نافرمان ہو جائیں گی، اپنے ماں باپ پر حکومت کرے گی. یہ دوسری 2 نشانیاں بتلائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد ساحل اٹھا چلا گیا. صحابہ کرام فوراً جاتے پوچھے یا رسول اللہ یہ ساحل کون تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاؤ باہر جا کے بلا کے لاؤ ان کو. جب پورے صحابہ بھاگے دوڑے تیز جا کے باہر دیکھے کوئی ہے ہی نہیں باہر. واپس آئے یا رسول اللہ باہر تو کوئی بھی نہیں ہے. تو جب فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، لوگوں کو ان کا دین بتلانے کے لیے آئے تھے، اللہ کا منشا بتلانے کے لیے آئے تھے. کیا بات معلوم ہے ہمارے بیچ میں؟ اللہ کا منشا کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان. مل اسلام یا رسول اللہ، مل ایمان یا رسول اللہ، مل احسان یا رسول اللہ. اسلام، ایمان اور احسان یہ اللہ کا منشا ہے. یہ منشا کو سمجھنا ہے ہمارے کو. اب جو تھوڑی دیر پہلے بات آئی تھی کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا ثبوت ملتا ہے ہمارے کو. جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق ہے یا بشر ہے؟ ہم کو بحث نہیں کرنا. ایک بات معلوم ہوئی تو ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے اگر ہمارے سامنے کچھ سوال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے یا بشر ہے؟ نور بھی ہے، بشر ہے، نوری بشر ہے. آپ کیسا ہے؟ یہاں اس حدیث میں ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب آپ دین لے کر آئے اللہ کا تو آپ کون سی شکل میں، کون سے لباس میں آئے تھے؟ آپ نورانی مخلوق ہے. آپ جبرائیل علیہ السلام فرشتے ہیں. آپ جب آئے، آپ دین لے کر، منشا لے کر آئے اللہ تعالیٰ کا، تو کون سے لباس میں آئے؟ آپ لباس بشر میں آئے. آپ پھر جب دین پہنچا دیے
پھر واپس گئے باہر، پھر اپنی حیثیت میں آئے، نور بن کے غائب ہو گئے. تب کیا بولیں گے آپ؟ وہ بشر بولیں گے یا نور بولیں گے؟ آپ نورانی مخلوق ہیں، لباس بشر میں آئے تھے تو سب کو دکھے، لباس بشر میں آئے تو سب کو دکھے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور ہے، آپ اولا خلق اللہ نوری و خلق کلہ من نوری، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا کرا اور آپ کے نور سے تمام کائنات کو پیدا کرا. نہیں، جب اللہ کا منشا ہمارے تک پہنچانا تھا تو اب لباس بشر میں آئے ہمارے پاس. جب منشا پہنچا دیے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، پہنچا دیے. حجۃ الوداع میں پہنچائے، سفر ربیع الاول 2 مہینے میں آپ اپنی اصلیت میں آئے، پردہ فرما لیا. حجۃ الوداع میں دین مکمل ہو گیا. آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر لیا، اور گواہی بھی لے لیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے. کیا میں تمہارے تک اللہ کا منشا پورا پہنچا دیا؟ ہاں پہنچا دی. گواہی لے کے پھر اپن اپنی اصلیت میں آپ پردہ فرما لیا. تو آپ لباس بشر میں آئے تھے، آپ کی حقیقت ہم نہیں، آپ کی مقام اور مرتبے کو ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. ہمارے اندر وہ قابلیت ہی نہیں ہم جو بیان کر سکے. بہت بڑا مقام ہے آپ کا، آپ کو سمجھنا ہے تو وہ مقام پہ آنا پڑتا ہمارا، فنا فی اللہ ہونا پڑتا. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو نہیں دیکھ سکتے. ہم آپ کی حقیقت کو صرف اللہ دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو صرف مولا دیکھا، ہم نہیں دیکھ سکتے. آپ ہم کو اگر مولا کو دیکھنا ہے، ہم کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے تو فنا فی اللہ ہونا پڑتا، مولا میں فنا ہونا پڑتا. میں نہیں تو مولا بولتا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دکھتا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت دکھتی. اللہ کو اگر دیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہونا پڑتا، فنا فی رسول ہونا پڑتا تو مولا کو دیکھ سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ کو دکھاتا ہے، اللہ کا نور نبی کو دکھاتا ہے. تو لا الہ الا اللہ پہلے ہے، پہلے اللہ میں فنا ہو کے لا الہ الا اللہ بولنا ہے. اس کے بعد جب فنا ہو جائیں گے اللہ میں تو جب پڑھیں گے محمد رسول اللہ، جب بولیں گے یہ ہے رسول اللہ. ہم پڑھیں گے ابھی لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ وہ ہے. تو اللہ کا منشا ہم کو معلوم ہوتا ہے. یہاں پر ایک چیز ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوری بشر ہے آپ، یعنی لباس بشر میں آئے، ہم کو اللہ کا منشا دے دیے اور آپ اپنی اصلیت میں چلے گئے. جس طرح جبرائیل علیہ السلام آئے پھر اپنی حقیقت میں چلے گئے. تو ہم کو چاہیے کہ اب ہم کو اللہ کا منشا معلوم ہے. کیا ہے اللہ کا منشا؟ اسلام، ایمان، احسان. یہ منشا حق ہے، مرضیات الہیہ ہے. کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ جبرائیل تھے، لوگوں کو ان کا دین بتانے کے لیے آئے تھے. تو دین میں کیا بات معلوم ہے ہمارے کو؟ اسلام، ایمان اور احسان. اب اسلام سمجھنا ہے، ایمان سمجھنا ہے، احسان سمجھنا ہے. انشاءاللہ